اور نہ گرد و پیش کے واقعات میں اتنا گم ہیں کہ اپنے دل کے داغوں کی بہار کو نہ دیکھ سکیں. دونوں کے اندر ایک حسین امتزاج اور ایک حسین توازن جناب حمایت علی شاعر کے کلام میں ملتا ہے. میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں. جناب حمایت علی شاعر. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر دوں. یہ نظم ترنم کی متحمل نہیں ہو سکے گی، لیکن تازہ تر ہے اور جی چاہتا ہے کہ کبھی تازہ چیزیں بھی آپ تک پہنچیں. حضرات نظم تحت میں سن لیجئے، غزل کے وقت یہ فرمائش کی. نظم کا عنوان ہے آئینہ در آئینہ. آئینہ در آئینہ. اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا. اس بار وہ ملا تو عجب اس کا. اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا. الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا. واہ. اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا. الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا. ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی. کیا کہنے، کیا مصرع ہے. ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی. ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا. واہ واہ واہ. ایک سوچ تھی جو بکھری ہوئی. ایک سوچ تھی کہ بکھری ہوئی خال و خط میں تھی. ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا. ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں. واہ. ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں. ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا. واہ. ایک آگ تھی سبحان اللہ. کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں. ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا. میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ. میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ. اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ. بہت اچھا ہے صاحب. واہ. میں نے کہا کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے یہ. اس نے کہا کہ عمر رواں کی عطا ہے یہ. میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے. میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے. اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ. واہ واہ واہ. میں نے کہا کہ عمر رواں تو سبھی کی ہے. اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ. بہت اچھا ہے. میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں. اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ. وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ. بہت اچھا تھا. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. دیکھا تو میرا اپنا ہی عکس جلی تھا وہ. وہ شخص میں تھا اور حمایت علی تھا وہ. واہ واہ واہ. غزل غزل غزل. کے سوا کیا ہے. بدن پہ پیرہنے خاک کے سوا کیا ہے. بدن پہ پیرہنے خاک کے سوا کیا ہے.
میرے الاؤ میں اب راکھ کے سوا کیا ہے، میرے الاؤ میں اب راکھ کے سوا کیا ہے، یہ شہر سجدہ گزارا دیار کم نظرا، واہ اچھا، واہ یہ شہر سجدہ گزارا دیار کم نظرا، یتیم خانہ ادراک کے سوا کیا ہے، یتیم خانہ ادراک کے سوا کیا ہے، یہ میرا دعوی خود بینیوں جہاں بینی، واہ یہ میرا دعوی خود یہ میرا دعوی خود بینیوں جہاں بینی، میری جہالت صفاق کے سوا کیا ہے، میری جہالت صفاق کے سوا کیا ہے، تمام عمر کا حاصل بفضل رب کریم، تمام عمر کا حاصل بفضل رب کریم، تمام عمر کا حاصل بفضل رب کریم، متاع دیدہ نمناک کے سوا کیا ہے، بدن پہ رہنے خاک کے سوا کیا ہے، میرے الاؤ میں اب راکھ کے سوا کیا ہے۔ کہ مشاعروں کے بھی مقبول ترین شاعر اور اسی کے ساتھ ساتھ علمی اور ادبی حلقوں میں بھی اپنے اشعار کی بنا پر اور اپنے لب و لہجے کی بنا پر جانے پہچانے شاعر جناب ڈاکٹر بشیر بدر سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر۔ حضرات، میں پہلے چند شعر تحت میں اور اگر اس کے بعد اجازت ملی تو چند شعر ترنم میں عرض کروں گا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ پہلے میں مومن خان کا وہ مشہور مطلب پڑھوں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، مطلب آپ خود ہی دوسرا مشاعرہ پڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمین میں اس کے واسطے ہر چھوٹے بڑے شاعر نے تباہ آزمائی کی ہے، لیکن اگر میں کہوں آپ سے کہ کسی دوسرے شاعر کا کوئی شعر سنا دیں تو شاید مشکل محسوس ہوگی۔ اس مشکل زمین میں میں نے 4 شعر کہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح سے انہیں محسوس کریں، اور اگر واقعی میری محنت نظر آ رہی ہو تو آپ نوازیں۔ عرض کرتا ہوں سنائیے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ حضرات، میں گستاخی اگر معاف کریں تو میں عرض کروں کہ شعر زیادہ اچھا تھا، داد کم اچھی آئی، کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اور گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، گفتگو
उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। मुद्दतों सामना नहीं होता। और अब ये शेर दो सुनिए, ये वो उस आयत में कहे नहीं जा सकते थे, अच्छे दिन थे वो, ये शेर हमारे और आपके ज़माने में कहा जा सकता है। दो शेर अर्ज कर रहा हूँ उसी में। तो गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच बोलें। जी बहुत चाहता है, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। बहुत अच्छा, वाह वाह। जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। और हजरात इस सिलसिले का सबसे आखिरी शेर और सबसे आखिरी आदमी से एक दरखास्त के साथ कि वो इस पर चुप नहीं रहेगा, बुरा होगा तो बिल ऐलान खड़े होकर कहिए कि शेर बुरा है, और नहीं तो नवाजिए शेर को। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। ये शेर अच्छा है। डॉक्टर साहब 4 शेर सुना करके जा रहे थे, लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि अपना मजीद कलाम भी आपके सामने पेश करें। इन्होंने आखिरी 2 शेर के बारे में ये कहा, हमारे डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने, कि ये मोमिन खां के अहद की ये बात नहीं है, ये नहीं कही जा सकती थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोमिन खां के अहद में कोई भी शेर इस तरह का नहीं कहा जा सकता था। मिसाल के तौर पर कि गुफ्तगू उससे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता, तो मोमिन खां के ज़माने में टेलीफोन कहाँ था कि वो ये शेर कह सकते थे। हज़रात, मैं दरअसल अभी गज़ल या शेर सुना नहीं रहा हूँ, वो तारुफ आपका और अपना दोनों को करा रहा हूँ। सुनने सुनाने का मामला तो जिस वक्त होगा फिर आप भी महसूस करेंगे कि कैसे शेर सुने जाते हैं और कैसे शेर सुनाए जाते हैं। मुलाज़ा कीजिए। आता हो दर्शन। यूं ही बेसबब, सुनिएगा, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। तो यूं ही बेसबब, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। वो गजल की सच्ची किताब है। और खास शेर मुलाज़ा हज़रात, मुलाज़ा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और फिर मुलाज़ा फरमाए, मुझे इश्तिहार सी लगती है
یہ محبتوں کی کہانیاں مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں مجھے کی کہانیاں۔ اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ واہ 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 جو کہا واہ واہ، وہ لمبی غزل ہے۔ جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو۔ سنیے گا یہ شعر، نظر آپ حضرات کے نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ اور آخری شعر اس غزل کا کہ یہ خزاں کی زرد سی شال میں، یہ خزاں کی زرد سی شال میں، جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ خزاں کی زرد سی شال میں، جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو۔ حضرات آپ اجازت دیں 1.5 منٹ میں ایک نئی غزل سنانے کی۔ ترنم کے لیے آپ نہ کہیے گا، جہاں مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ترنم ضروری ہے وہاں میں آپ خود ہی اپنے آپ لگا لوں گا۔ یہ شعر ترنم سے نہیں پڑھے جا سکتے، گائے جا سکتے ہیں تو لوگوں نے گائے ہیں، پڑھ میں رہا ہوں۔ اور اس میں ایک ٹیکنک یہ رکھی گئی ہے کہ اس کی ردیف ہے کچھ بھی نہیں۔ جب غزل کنوے ہونے لگتی ہے آپ کو تو کچھ بھی نہیں مجھے نہیں کہنا پڑتا ہے، انشاءاللہ آپ کی زبان سے ادا ہونے لگے گا۔ بلا رہے عرض کیا کہ سوچا نہیں اچھا برا، سوچا نہیں اچھا برا، دیکھا سنا کچھ بھی نہیں۔ سنیے تو سوچا نہیں اچھا برا، دیکھا سنا کچھ بھی نہیں، مانگا خدا سے رات دن، تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ مانگا خدا سے رات دن، تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سنو کہ سوچا تجھے، دیکھا تجھے، چاہا تجھے، پوجا تجھے، سوچا تجھے، دیکھا تجھے، چاہا تجھے، پوجا تجھے، میری خطا میری وفا تیری خطا کچھ بھی نہیں۔ مانگا خدا سے رات دن، تیرے سوا کچھ بھی نہیں،
सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता, मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। और हज़ार गज़ल का नर्म नाजुक शेर आपके हवाले कि एक शाम सुनिएगा कि जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती जिस बिछाए, पर hमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। और शेर सुनिए कि एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा वाह वाह। एक शाम की दहलीज पर आप इस वक्त जमीन पे नहीं चल रहे हैं, मेरी गजल के कलेजे पे चल रहे हैं। शाहिद हाजिर के एहसासात को पेश किया। करबला आलमी अदब का एक मौजू रहा है। उसकी अलामतों के अंदर आज के दौर की हिस्सियात की बाजियाफ्त और आज के दौर के मसाइल को पेश करना जनाब इफ्तिखार आरिफ के कलाम का नुमाया और इम्तियाजी निशानदार। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जनाब इफ्तिखार। अब भी तौहीने इताअत नहीं होगी हमसे। हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। तौहीने इताअत नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी। वाह वाह वाह। अब भी तौहीने इताअत नहीं होगी हमसे, दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी हमसे। रोज एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ, रोज एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ, रिस्क बरहक है ये खिदमत नहीं होगी हम। बहुत अच्छा साहब, वाह। रोज एक ताज़ा वाह वाह वाह, नई तशबीब के साथ, वाह। अब भी तौहीने इताअत नहीं होगी हमसे, वाह। दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी हमसे। वाह। रोज एक ताज़ा कसीदा नई तशबीब के साथ, रिस्क बरहक है ये खिदमत नहीं होगी हमसे। वाह। और सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान का रन, सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान का रन, रातों रात चला जाए जिसको जाना है। वाह वाह वाह। सुबह सवेरे रन पड़ना है और घमसान का रन, वाह। रातों रात चला जाए जिसको जाना है। वाह। ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, यहाँ वादों की अर्जानी बहुत है। वाह। ये बस्ती जानी पहचानी बहुत है, यहाँ वादों की अर्जानी बहुत है। रबिश में गर्दिशे तैयारगा से अच्छी है, जमी कहीं की भी हो आसमां से अच्छी है। जो हर्फे हक की हिमायत में हो वो गुमनामी, जो हर्फे हक की हिमायत में हो वो गुमनामी, हजार वजह के नामो निशान से अच्छी है। वाह वाह वाह। जो हर्फे हक की हिमायत में हो वो गुमनामी, हजार वजह के नामो निशान से अच्छी है। और समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं। जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से, अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से। अभी तो कर्जे महोसाल भी उतारा नहीं, अभी तो कर्जे महोसाल भी उतारा नहीं। और समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त, समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। बहुत अच्छा है साहब, वाह। समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त
کیا کسی کہنے کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں، اور جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سرے بازار؟ جو ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سرے بازار؟ جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں، واہ واہ واہ، جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں، اور ہم اہل دل ہیں محبت کی نسبتوں کے امین، ہم اہل دل ہیں محبت کی نسبتوں کے امین، ہمارے پاس زمینوں کا گوشوارہ نہیں۔ واہ 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 واہ، عذاب وحشت جاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، واہ واہ واہ، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، واہ واہ واہ، عذاب وحشت جاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، واہ واہ واہ، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، واہ، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، واہ، اور حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا، حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا، اور سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا، سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا، کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، کہاں کے نام و نسب علم کیا فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا، اور شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، اور دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا، بہت اچھا، واہ واہ، دمشق مصلحت و کوفہ نفاق کے بیچ، فغان قافلہ بے نوا کی قیمت کیا، اور مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم، مال عزت سادات عشق عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا، واہ، مال عزت سادات عشق دیکھ کے ہم بدل گئے تو بدلنے پہ اتنی حیرت کیا، اور فروغ صنعت قداوری کا موسم، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، فروغ صنعت قداوری کا موسم ہے، آخر میں دو شعر، خاک کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، خاک کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کے مر جانے کو جی چاہتا ہے، واہ، خاک کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، اس کی ایک خوشگوار مثال جناب پروفیسر جگن ناتھ آزاد کا کلام ہوگا۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اقبالیات کے ماہر اور ہمارے شعراء میں ایک ممتاز حیثیت، میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نواز حضرات،
मशवरा बिल्कुल मुनासिब है। वो जो लाउड स्पीकर है ना, वो अच्छा हो या ना हो, खूबसूरत है। हज़रात, एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उससे कबल दो एक ताज़ा अशार हैं, गज़ल नहीं हो सकी, वो दो शेर सुना देता हूँ पहले। इसके बाद जो गज़ल मैं लाया हूँ आपके लिए वो मैं पेश कर रहा हूँ। तुम्हारे शहर का अब के सफ़र अजीब लगा, तुम्हारे शहर का अब के सफ़र अजीब लगा, जो घर को लौट के आए तो घर अजीब लगा। वाह वाह। तुम्हारे शहर का अब के सफ़र अजीब लगा, जो घर को लौट के आए तो घर अजीब लगा। वाह। दूसरा शेर, एक दरवाजे को ऐ आज़ाद जब छोड़ा तो फिर, एक दरवाजे को ऐ आज़ाद जब छोड़ा तो फिर, क्या बताऊं कितने दरवाज़ों पर रुसवाई हुई। वाह। एक दरवाजे को ऐ आज़ाद जब छोड़ा तो फिर, क्या बताऊं कितने दरवाज़ों पर रुसवाई हुई। जो था दिल का दौर गया मगर, है नज़र में अब भी वो अंजुमन। जो था दिल का दौर गया मगर, है नज़र में अब भी वो अंजुमन। वो ख्याल दोस्त चमन चमन, वो जमाल दोस्त बदन बदन। वाह वाह। जो था दिल का दौर गया मगर, है नज़र में अब भी वो अंजुमन। वो ख्याल दोस्त चमन चमन, वो जमाल दोस्त बदन बदन। अभी इब्तिदाए हयात है, शेर सुनेगा। अभी इब्तिदाए हयात है, अभी दूर मंजिल इश्क है। अभी इब्तिदाए हयात है, अभी दूर मंजिल इश्क है। अभी मौजे खूं है नफस नफस, अभी जिंदगी है कफन कफन। अच्छा है साहब, वाह 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 वाह। अभी इब्तिदाए हयात है, अभी दूर मंजिल इश्क है। अभी इब्तिदाए हयात है, अभी दूर मंजिल इश्क है। अभी मौजे खूं है नफस नफस, अभी जिंदगी है कफन कफन। मेरे हम नफस गया दौर जब फकत आशियानों की बात थी। वाह। मेरे हम नफस गया दौर जब फकत आशियानों की बात थी, कि है आज बर्क की राह में मेरा भी चमन तेरा भी चमन। बहुत अच्छा सर, वाह। मेरे हम नफस गया दौर जब फकत आशियानों की बात थी, कि है आज बर्क की राह में मेरा भी चमन तेरा भी चमन। तेरे बहरे बख्शिश व लुत्फ से, समाज फरमाइएगा, तेरे बहरे बख्शिश व लुत्फ से जो अता हुई थी कभी मुझे। तेरे बहरे बख्शिश व लुत्फ से जो अता हुई थी कभी मुझे। मेरे दिल में है वही तशनगी, मेरी रूह में है वही जलन। वाह। उसका हर एक शेर एक आरज़ू का मज़ार है। कभी वो भी दिन थे कि जिन दिनों मेरी हर गज़ल थी दुल्हन दुल्हन। ये नहीं कि बज़्म तरब में अब कोई नग़्मज़न ही नहीं रहा। ये नहीं कि बज़्म तरब में अब कोई नग़्मज़न ही नहीं रहा। मैं अकेला इसलिए रह गया कि बदल गई है वो अंजुमन। वाह। ये नहीं कि बज़्म तरब में अब कोई नग़्मज़न ही नहीं रहा। मैं अकेला इसलिए रह गया कि बदल गई है वो अंजुमन। इशारे में हमारे जोश साहब और फिराक साहब दोनों मौजूद थे। जोश साहब जब कलाम पढ़ने के लिए आए माइक पर, तो फरमाइश हुई कि तरन्नुम से, जोश साहब से फरमाइश हुई कि तरन्नुम से। तो जोश साहब ने अपने उसी मोटी आवाज़ में फरमाया कि आवाज़ तो हमारी घोड़े की सी है, हम क्या तरन्नुम से पढ़ेंगे। तो फिराक साहब कहने लगे कि आप इतना क्यों तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं। बार बार मैं अर्ज़ करता हूँ, अब आप चाहे इसे तकल्लुफ़ समझें या मेरी सावधानी समझें, अब आपका हुक्म है, मैं तमील इरशाद कर रहा हूँ। फिर भी कम था गरचे तेरी ज़ात से पाया बहुत। फिर भी कम था गरचे
تیری ذات سے پایا بہت پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت تو ہوا رخصت دل کو یہ خیال آیا بہت تو ہوا رخصت تو دل کو یہ خیال آیا بہت سیم و زر کیا شے ہے یہ لال و گوہر کیا چیز ہے سیم و زر کیا شے ہے یہ لال و گوہر کیا چیز ہے آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کا سرمایہ بہت آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کا سرمایہ بہت کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت اچھا ہے واہ بہت اچھا ہے واہ 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 کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت ایک کافر کیوں گھر سے ایک ویرانی دل لے کے نکلا تھا مگر گھر سے ایک ویرانی دل لے کے نکلا تھا مگر کارواں یادوں کے میں دل میں بسا لایا بہت ابتدا یہ تھی سماعت فرمائیے گا شعر ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا ابتدا یہ تھی کہ میں تھا کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا انتہا یہ تھی کہ اس دعوے پہ شرم آیا بہت اچھا انتہا یہ تھی ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا انتہا یہ تھی کہ اس دعوے پہ شرم آیا بہت دیر ہی کی روشنی میرے لیے کافی نہ تھی دیکھیے گا روشنی میرے لیے دیر ہی کی روشنی میرے لیے کافی نہ تھی میں حرم کا نور بھی دل میں بسا لایا میں حرم کا نور بھی یوں تو اے آزاد تیرے شیر کے 100 رنگ ہیں یوں تو اے آزاد تیرے شیر کے 100 رنگ ہیں مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجہ پسند آیا مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجہ پسند آیا کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا کافر حرم والوں کو اسی وقت یاد آتا ہے کہ جب وہ شاعر بن جائے اور انسانیت کی گفتگو کرنے لگے یہی صورتحال جناب جگناتھ آزاد کی ہے کہ وہ رنگ و نسل کے امتیازات سے بالا تر ہو کر اس دکھ اور درد کو اپنے کلام میں پیش کرتے ہیں جو عالم انسانیت کا درد ہوا کرتا
حضرت آپ کو شاید اس بات سے اختلاف نہ ہو کہ غزل دور حاضر کے تقاضوں کو اسی وقت پورا کر سکتی ہے جب وہ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کو بھی متاثر کرے. اور اسی تمہید کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے محترم مہمان جو نثر، نظم، غزل اور مختلف اصناف سخن میں اپنے کارہائے نمایاں انجام دیتے رہے ہیں، جناب جون ایلیا سے کہ وہ تشریف لائیں. اور ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. ساری عقل و ہوش کی آسانیاں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس، قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں. یوں تو اپنے قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں. پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں. پر لکھے ہیں میں نے جو اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں. ایک اور کہتا کہ یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال. یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح. یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم. آخری قطار کر رہا ہوں کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. اب غزل کر رہا ہوں چند شعر کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. کیا سمجھ کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں، ہم غریبوں کی آن بان میں کیا.
وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا؟ وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا؟ اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ ہے نسیم بہار گردآلود، ہے نسیم بہار گردآلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا؟ ہے نسیم بہار گردآلود، خاک اڑتی ہے اس آخری کہہ رہے کہ یہ مجھے چین نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا۔ وہ کہتے اور کروں، ہے محبت، کہتا ہے کہ ہے محبت حیات کی لذت، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر۔ پھر آخری قطعہ سن کہ شرم دہشت جھجک پریشانی، شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ، وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں؟ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات ہے محبت، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ وہ ہاں شرم دہشت جھجک پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ۔ چند شعر غزل کے قاسم، چند شعر ہیں کہ ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، صحن میں دھوپ پھیل جاتی ہے، ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، صحن میں دھوپ پھیل جاتی ہے، سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر، سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، سوچتا ہوں کہ تیری یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، میں بھی اذن نواگری چاہوں، میں بھی اذن نواگری چاہوں، بے دلی بھی تو لب ہلاتی ہے، بے دلی بھی تو لب ہلاتی ہے، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے۔ آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے، آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، کیا ستم ہے، کیا ستم ہے غور کرنے پہ یاد آتی ہے، بہت اچھا، ستم ہے کہ اب تیری صورت، کوئی جواب نہیں، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان عارف کیا ستم ہے واہ واہ، کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے،
کون اس آخری شعر ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کیا کہنے کا، سبحان اللہ